اسلام سے نفرت عورتوں میں بہت بے تحاشا آ گئی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی خواتین کو ان کے اسلام کو نہ بچایا تو میں سچی کہتا ہوں آپ کو بچوں میں بھی اسلام نہیں نظر آئے گا۔ مفت میں اسلام کی دشمنی ابو جہل سے سیکھ رہی، ان کو اسلام کی محبت سیکھنے کے لیے رابعہ بصریہ نظر نہیں آئی، ان کا کردار نہیں دکھا ان کو۔ شیعان علی حقیقت میں ہم اہل السنہ ہیں، جو علماء ہیں، طالب علم دین ہیں، دین کریم پڑھنے والے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ بھی اگر اپنی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس بازار میں اپنی قدر نہ دیکھیں، اس بازار میں اپنی عزت نہ ڈھونڈیں جہاں پہ رہتے ہیں اس سے گھٹیا لوگ ہیں۔ اپنی عزت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بازار میں دیکھیں جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ کہ یہ علماء جو ہیں نا، ان پر جب کوئی طنز کرے، کوئی طعن کرے، طالب علموں پر کوئی طنز کرے، کوئی ان کا مذاق اڑائے، تو ان کو خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میرا نسب علمی جو ہے نا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہے، انبیاء کا بھی اور افسوس اس بات کا ہے ابو جہل کافر ہو کر مذاق اڑاتا تھا دینداروں کا، یہ کلمہ پڑھ کے مذاق اڑا رہا ہے۔ جہاں علم وراثت میں آئے گا وہاں یہ چیزیں بھی وراثت میں آئیں گی۔ آیت نمبر 10، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جیسا کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کفر کا مذاق اڑانا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے متعلق اور نزول قرآن کے متعلق اسی کا جواب چل رہا ہے، تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، پہلے ان کو جواب دیا، پھر آقا علیہ السلام کو تسلی دی۔ تسلی بھی کیسے انداز میں؟ اللہ اکبر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، حبیب پیارے ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، فی شیع الاولین، پہلی جماعتوں میں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ شیعٌ جو ہے یہ شیعہ کی جمع ہے، شیعہ کی جمع ہے۔ یہ شیعہ جو لفظ بولتے ہیں نا، ایک جماعت کہلاتی ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یہ شیعہ جو ہے یہ ویسے جماعت کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنا نام جو ہے نا یہ شیعان علی سے رکھا ہے، انہیں اپنے آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے محب اور سچے آپ کے غلام جو ہیں وہ اہل السنہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، شیعان علی حقیقت میں ہم اہل السنہ ہیں، یعنی ایک وقت تھا کہ ہمارا نام شیعان علی تھا، علی کے ساتھ محبت کرنے والے، علی کی جماعت، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چونکہ ایک طرف خارجی تھے، مولا علی رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے، ان کے مقابلے میں جو جماعت تھی وہ شیعان علی کی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنے والے، ان کی غلامی کا دم بھرنے والے۔ تو آج جو ہیں یہ اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کرنے لگے، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کے ساتھ محبت ہے، خلفائے ثلاثہ علیہم رضوان کے ساتھ، ان کو ان کے ساتھ نفرت ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ جن کے پیچھے اتنا عرصہ تک نمازیں پڑھتے رہے، یہ ان کے مخالف ہیں، تو پھر یہ کس طور پر اپنے آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کہتے ہیں؟ ان کا اس طرح کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، حبیب پیارے ہم نے آپ سے پہلے بھی پہلے لوگوں میں، پہلی جماعتوں میں رسول بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی رسول تشریف لائے ہیں نا، ہر رسول کا اس کی قوم نے مذاق اڑایا ہے، ان کی قوم نے مذاق اڑایا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت ہی معنی خیز ہیں،
اس آیہ مبارکہ میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں کوئی نئے رسول نہیں ہیں. نئے سے مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی رسالت کا سلسلہ چلتا ہی نہیں تھا، ایک دم سے آقا علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرما دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا پہلے بھی ارسال رسول کا اور بعثت انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا ہے. ہاں، اس سلسلے کو ختم فرمانے والے میرے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں. جی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کہ حبیب پیارے یہ جو آپ کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں نا، یہ بھی کوئی نیا کام نہیں ہے. انبیاء اور رسول کا آنا یہ بھی پہلے آتے رہے، آپ پہلے نبی اور رسول بن کے تشریف نہیں لائے، آپ سے پہلے بھی آتے رہے. اور جس طرح آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، یہ بھی کوئی عمل نیا نہیں ہے، یہ کام بھی پہلے ہوتا رہا ہے. مطلب یہ جس طرح انبیاء کرام علیہ رضوان اور رسول کرام علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، اسی طرح مذاق اڑانے والے بھی ہر دور میں رہے ہیں. انبیاء اور رسول ہر دور میں رہے ہیں تو ان کا مذاق اڑانے والے بھی ہر دور میں رہے ہیں. حبیب پیارے ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، اسحاق علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا. تو یہ مذاق اڑانے والے ہر دور میں رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس آیت مبارکہ کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے آج بھی جتنے علماء کرام ہیں، علماء حق کا علم دین کا کام کرنے والے، علم دین کی خدمت اور نوکری کرنے والے، قرآن کی نوکری کرنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ان کو کیسے یہ لوگ معاشرے کے حقیر سمجھتے ہیں. حقیر سمجھتے نہیں سمجھتے، مذاق اڑاتے نہیں اڑاتے. ہاں جی، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ جملہ کس خبیث کا بنایا ہوا ہے بتائیں؟ مولوی تو کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، یہ کس ذلیل کا بنایا ہوا جملہ ہے بتائیں؟ آج بھی یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے یہ والا جملہ. ہاں جی، ملا تو جناب وہ کنویں تک، ملا کنویں کا مینڈک ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک ہے. یعنی ملا کو دنیا کے جہان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ملا جو ہے وہ صرف مسجد تک ہی بھاگتا رہتا ہے بس، اس کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ عمل ہے گھر سے نکل کے مسجد جانے والا جو رب تعالیٰ کے ہاں قابل مدح ہے، آقا علیہ السلام کے ہاں قابل تحسین عمل ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ اس کو حسن نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ذلیل جو ہیں اس عمل کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک قابل مذمت گردانتے ہیں. تو اب بتائیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوئے یا ابو جہل فرعون ابو لہب کے وارث ہوئے؟ کس کے وارث ہوئے؟ ابو جہل ابو لہب کے وارث ہوئے نا. ہاں جی، جن کو مسجد آنا بھی عیب لگ رہا ہے، جن کو مسجد میں بیٹھنا بھی عیب لگ رہا ہے، جن کو قرآن پڑھنا بھی عیب لگ رہا ہے، جن ذلیلوں کے نزدیک قرآن کریم پڑھنا جو ہے یہ ترقی میں رکاوٹ ہو. ہاں جی، جن کے نزدیک قرآن کریم کو پڑھنا یہ بھوک مرنے کا سبب ہو، تو اب پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا بات کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم. اور سچی بات ہے، میں ان علماء کو بھی گزارش کرتا ہوں جو علم دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سن کر کے وہ جناب گھبرا جاتے ہیں. جی دیکھو جی لوگ تو باتیں کر رہے ہیں. اب بتائیں نا، کوئی بادشاہ ہو، اچھے کپڑے خوبصورت پہن کے جا رہا ہو، راستے میں کتا بھونک پڑے تو بادشاہ بیٹھ کے رونے لگ جائے، دیکھو جی میں نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو کتا بھونک پڑا ہے مجھے. تو بتائیں اس کا اس طرح رونا بادشاہ کا یہ مناسب ہے؟ کوئی اسے عقل والا کہے گا؟ ہاں جی، بندہ یہی کہے گا نا، اگر بادشاہ رو بھی رہا ہوگا اسے یہی کہا جائے گا بھائی اگر اپنی قدر معلوم کرنی تو پھر انسانوں میں جاؤ، انسانوں میں بیٹھو. انسانوں میں جب آپ جاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی قدر کیا ہے، آپ بادشاہ ہیں. تو یوں ہی جو علماء ہیں، طالب علم دین ہیں، دین کریم پڑھنے والے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. وہ بھی اگر اپنی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس بازار میں اپنی قدر نہ دیکھیں، اس بازار میں اپنی عزت نہ ڈھونڈیں جہاں پہ رہتے ہیں اس سے گھٹیا لوگ ہیں. اپنی عزت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بازار میں دیکھیں جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں. اس بازار میں دیکھیں جہاں امام حسن بصری بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں دیکھیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس بارگاہ میں اپنی عزت کو دیکھیں، وہاں عزت کیا ہے تمہاری. کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اسی طرح لوگ جو ہے نا وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو جی فلاں نے بات کر دی. کئی سارے لوگ تو اس لیے دین کا کام چھوڑ جاتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، عزت نہیں ہے اس کام میں. اب بندہ پوچھے کہ جو کام باقی لوگ کر رہے ہیں جی اس کی تو چلو
عزت صرف ان کے ہاں نہیں ہے نا جو خود بے عزت لوگ ہیں، جن کی اپنی عزت کو نہیں ہے یا نہیں۔ عزت دار لوگ جو ہیں وہ علماء کی عزت کرتے نہیں کرتے، ہمیشہ کمینے لوگ جو ہیں وہی علماء کے خلاف اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے میں کہ ہر علاقے کے گھٹیا لوگوں نے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، گھٹیا لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ جو عزت والے لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا نہ مذاق اڑایا ہے، نہ ہی کبھی جناب ان کا استہزاء کیا ہے، نہ ہی کوئی اور معاملہ کیا ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ علماء جو ہیں نا، ان پر جب کوئی طنز کرے، کوئی طعن کرے، طالب علموں پر کوئی طنز کرے، کوئی ان کا مذاق اڑائے، تو ان کو خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میرا نسب علمی جو ہے نا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، میرا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہاں جی، ان کا استہزاء کیا گیا، میرا استہزاء کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا گیا، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا نسب جو ہے نا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرا نسب جو ہے وہ مدینے جا ملتا ہے، علمی نسب کی بات کر رہا ہوں، میرا علمی نسب جو ہے وہ مدینے پہنچتا ہے، سیدھا دائیں بائیں نہیں جاتا کہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے دونوں نسلیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اپنا۔ ایک وہ نسل جس نے اپنا علمی نسب مدینے والے سے قائم کیا ہے، ہاں جی، ان کو لوگ تانے دے رہے ہیں، ان کا نسب بھی صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا نسب ٹھیک ہے، ہاں جی، اور جو لوگ تانے دے رہے ہیں وہ اپنا نسب ابو جہل سے ثابت کر رہے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ اپنے کرتوتوں میں، اپنے اعمال میں ابو جہل کے، ابو لہب کے وارث ہیں کہ جناب ہم بھی کسی کی اولاد ہیں، ہم بھی کسی کی نسل ہیں۔ ابو جہل نے مذاق اڑایا، ابو لہب نے مذاق اڑایا، ہاں جی، ان کا عمل انہوں نے پکڑ لیا۔ آج جو کام وہ کرتے تھے وہی کام انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے ابو جہل کافر ہو کر مذاق اڑاتا تھا دینداروں کا، یہ کلمہ پڑھ کے مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت پرستی اس پہ اتنا غالب آ چکی ہے کہ مادیت پرستی میں اپنے دین کی محبت پہ بھی قائم نہیں رہا، دین کی محبت ترک کر بیٹھا ہے، اور اس میں وہ اوصاف آ گئے ہیں جو ابو جہل اور ابو لہب میں تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب میں جو اوصاف تھے وہی اس میں آ گئے۔ بتائیں، آج داڑھی کا مذاق ہے، امامے کا مذاق ہے، اڑا رہے ہیں نہیں اڑا رہے ہیں مذاق؟ جہاں داڑھی دیکھیں گے وہاں مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ اسلامی حلیے کا، اسلامی لباس کا، اسلامی تہذیب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ والی لعنت جو ہے وہ عورتوں میں کتنی آ گئی ہے۔ اسلام سے نفرت عورتوں میں بہت بے تحاشا آ گئی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی خواتین کو، ان کے اسلام کو نہ بچایا تو میں سچی کہتا ہوں آپ کو پھر آپ کو بچوں میں بھی اسلام نہیں نظر آئے گا۔ جو خواتین جناب روزانہ کے اتنے اتنے گھنٹے فلمیں دیکھتی ہیں، پورے پورے دن میں دو دو تین تین فلمیں جناب دیکھ جانا، جن عورتوں کا مشغلہ بن چکا ہے، اور اس میں کفر بھی سکھایا جائے، دین دشمنی بھی سکھائی جائے، اسلام سے نفرت بھی سکھائی جائے، یہ علماء دین کا مذاق اڑانا بھی سکھایا جائے، تو بتائیں آپ خود سوچیں کہ ان عورتوں کا کیا ذہن بنے گا اسلام کے لیے۔ مفت میں اسلام کی دشمنی ابو جہل سے سیکھ رہی ہیں، سیدھا ابو جہل سے، یہ ابو جہل ہی تو ہے اپنے دور کا، ابو جہل سے سیکھ رہی ہیں، اسلام سے نفرت ابو جہل سے سیکھ رہی ہیں۔ ان کو اسلام کی محبت سیکھنے کے لیے رابعہ بصریہ نظر نہیں آئی، ان کا کردار نہیں دکھا ان کو، ہاں جی، ان کو جناب سیدات جو ہے نا، پاک خواتین، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہ، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار نظر نہیں آیا۔ اس کے لیے کبھی کتاب لے کے نہیں پڑھی ہوگی انہوں نے کہ جناب ہمیں بھی کتاب لا کے دیں، ہم نے بھی پڑھنا ہے ان کی، یہ پاک خواتین جو تھیں ان کی سیرت کیا تھی، وہ کیسے سر سے رات عبادت کرتی تھیں، ان کے راتیں ان کی مصلی پہ کیسے گزرتی تھیں، ایک دن بھی کبھی نہیں کہا ہوگا انہوں فلانی فلم لگا دیں، ہاں جی، باقاعدہ کیا کہیں آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پہ ایک اگل دن علماء آئے ہوئے تھے میرے پاس، تو وہ مجھ سے ایک سوال کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ فرمائیں کہ مساجد سے ہمیشہ محلے میں رہنے والے علماء جو ہیں، کام کرنے والے، 10 سال 20 سال 15 سال رہے ہیں، وہاں سے چھٹی ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے یا نہیں؟ کبھی مسجد کی انتظامیہ کو چھٹی نہیں ہوئی کہ یہ کہا جائے یہ انتظامیہ جب اس کی چھٹی کروا دی جائے۔
کبھی جناب کسی محلے والے کو نہیں نکالا گیا چل بھی تو یہاں سے نکل اب کہیں اور چلا جا، کبھی کہا گیا ہے؟ بتائیں نا، امام کی ہی چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ میں نے اسے کہا یار علماء تھے، میں نے انہیں کہا خدا کے بندے آپ نے پھر اسلامی تاریخ سے آگاہی حاصل ہی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں عراق میں، اور وہاں پہ نمرود بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور وہاں پہ نمرود بھی ہے۔ ہجرت کس نے کی ہے وہاں سے؟ کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے۔ عراق کو چھوڑ کر کہاں آ رہے ہیں؟ شام۔ کہاں آئے؟ شام آئے۔ 2 بچے تھے، یعنی 2 گھر والیاں تھیں، ایک گھر والی کو جناب شام میں ٹھہرایا، دوسری کو حجاز میں یعنی مکہ مکرمہ میں ٹھہرایا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی اماں کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ ہجرت کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے مدین گئے آپ ہجرت کر کے، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، دوسری ہجرت آپ نے ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کے کر رہے ہیں۔ فرعون کہاں کھڑا ہوا ہے؟ وہ وہیں ہیں، اس کے چاہنے والے ماننے والے فرعون کے وہ سارے کے سارے وہی ہیں۔ گھر کس کا چھڑایا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا چھڑایا جا رہا ہے، جو دین کا کام کرنے والے، وہ گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب میرا گزارا نہیں ہے یہاں پہ۔ مکہ مکرمہ سے ابو جہل نے ہجرت کی تھی؟ ابو لہب نے کی تھی؟ نبیوں کے امام نے ہجرت کی ہے۔ اگر یہ ہماری ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے نا، قسم خدا کی کبھی بھی کسی بھی کام کرنے والے بندے کو ہم تنگ نہ کریں، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ آج ذاتی اناد کی خاطر ہم دشمن بن جاتے ہیں کسی بھی عالم کے، ہاں جی، بات بات پہ جناب اس کی بدخویاں کرنی، چیمگویاں کرنی، ادھر ادھر کی باتیں اڑانی، ہاں جی، ادھر کی بات ادھر اڑا دی، ادھر کی ادھر اڑا دی، کسی کے معاملات اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دینے، ہاں جی، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آج ہم۔ آج تک کبھی ہوا ہے کہ کسی نمازی کو کہا گیا ہو جی آپ یہاں سے جائیں تشریف لے جائیں؟ کبھی ہوا ہے؟ کبھی کیوں نہیں ہوا؟ انتظامیہ میں سے کسی کو کہا گیا چل بھی شابت تو نکل انتظامیہ میں سے، کبھی کہا گیا ہو؟ امامی کیوں پھر؟ اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہی سمجھ آتی۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، یہ امر غزار کالونی ہے نا، وہاں میرے دوست ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے سے پڑھے بھی ہیں کوئی 3-4 سال، وہاں پہ 10 سال سے امامت کر رہے تھے، جمعہ بھی وہی پڑھاتے تھے، ماشاءاللہ عالم ہیں۔ 10 سال کے بعد انتظامیہ کا صرف ایک بندہ بگڑا جی، ایک بندہ، سب کو اس نے ساتھ ملا لیا، آ کے بیٹھ گیا امام صاحب کے سامنے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے جی بتائیں؟ انہوں نے کہا جی 10 سال کے بعد آپ کو یاد آیا ہے کوالیفیکیشن؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کی انگریزی تعلیم کیا ہے، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں کسی کے پیچھے، ہماری بھی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہیں؟ 10 سال کے بعد جب پوچھے گئے کوالیفیکیشن کا تو ساتھ ہی 2-3 دن کے بعد، شاید اتنی دوران نہیں گزرا ہوگا، وہ لکھ کے جناب ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا جی آپ یہاں پہ صرف 3 مہینے تک ہیں، 3 مہینے کے اندر اندر اپنا بندوبست کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ بتائیں 10 سال امامت کی، 10 سال کے بعد ان کو یاد آیا ان کی تو کوالیفیکیشن ہی پوچھی آپ نے، اب وہ عالم ہیں۔ آپ سوچیں نا ذرا کہ بات کہاں تک جا پہنچی ہے۔ جب کسی ایک بندے کا دماغ خراب ہو جائے وہ سب کو ساتھ لگا دیتا ہے، اب باقیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی یار ایک بندے کا دماغ خراب ہے نا، ایک بندے کو چڑھا ہے نا، ہمیں کیا ہوا ہے، ہم کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب اس سے معلوم پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا نسب ٹھیک ہے، اس عالم کا بھی نسب ٹھیک ہے، ہیں جی، اس کے خلاف چڑ کر رہے ہیں، اس پر تانے کس رہے ہیں، اس پر زبانیں تان دراز کر رہے ہیں، ہیں جی، اس کا نسب رسول اللہ علیہ السلام سے صحیح ثابت ہو گیا، علمی نسب، کہ واقعی جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، علم میں صرف علم ہی وارث نہیں ہیں، جس طرح علم ان کو وراثت میں ملا ہے نا، اسی طرح جس طرح دین حق کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے، ان پر لوگ جو ہے نا وہ تان کریں گے، ان پر زبانیں دراز کریں گے، اور بھی بہت سارے معاملات کریں گے، ان کو ٹھکریاں ماری جائیں گی، پتھر مارے جائیں گے، تو یہ چیزیں جہاں علم وراثت میں آئے گا وہاں یہ چیزیں بھی وراثت میں آئیں گی، ان کو وہ بھی وراثت میں ملیں گی۔ کوئی بندہ اس راہ پہ چل پڑا ہے نا، وہ پھر ان باتوں سے گھبرائے نا، دین متین کی خدمت کرنے کی نیت کر لی ہے، پھر لوگوں کی باتوں کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہو۔ کتوں کا کیا کام ہے؟ کتے تو بھونکتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بزرگ تھے ہمارے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بریلی شریف سے انہوں نے تعلیم پائی تھی،
ان کے ایک شاگرد تھے، وہ ایک جگہ جا کے امام لگے تو وہاں سے کچھ دنوں میں بھاگتے ہوئے واپس آئے، کہنے لگے حضرت میں تو مارا گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں میرے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ یار تیرے سر پر کسی نے آرا رکھ کے چلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں جو ہے نا وہ کسی نے آگ میں ڈالا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ انہوں نے کہا بتاؤ 3 سال تک تجھے بند کر کے کسی جگہ پر کھانا پینا بند کیا ہے تیرا؟ کوئی شاید تیرے تک نہ پہنچنے دی ہو، ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تجھے کہا ہی کس نے تھا کہ تو اس راہ پڑھ؟ 4 باتیں سننے سے گھبرا گیا تو دین کا کام ہی چھوڑ کے بھاگ آیا وہاں سے۔ یہ کیا طریقہ ہوا تیرا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ہے نا سچی بات ہے، جو بندہ اس راہ پہ چلے نا، لوگوں نے باتیں کرنی ہے، لوگ جو ہیں اس کو معافی نہیں دیں گے۔ یہ میں اپنے سننے والے علماء جو ہیں نا ان کو کہہ رہا ہوں، یہ ابھی بھی پرسوں والے نہیں، اب پرسوں نہیں رہا، اس سے پہلے 1 دن پہلے یہاں علماء آئے ہوئے تھے، ہاں جی، کم از کم بھی کوئی 50 کے قریب لوگ تھے، ہاں جی، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے، ایک دم اکٹھے ہو گئے، یہاں نماز پڑھنے لگے تو پوری مسجد یہ بھر گئی، ٹھیک ہے نا۔ ان میں بیچارے شرط پور شریف سے ایک عالم آئے ہوئے تھے، وہ بھی یہی بتا رہے تھے، اسی طرح کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں بغیر کسی بات کے جناب بندے جو ہیں وہ کسی نے نماز چھوڑ دی، کسی نے کہا جی اس کی تقریر نہیں اچھی لگتی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ جو کام کرنے والے ہیں نا ان کو ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں بیچارے، ایک امام گزرے ہیں بہت بڑے، ہاں جی، ان کے وہ جب پڑھانے بیٹھتے تھے نا لوگ ان کے پاس پڑھنے نہیں بیٹھتے تھے، ہاں لوگ آتے تھے ان کے پاس، آ کے ان کو گالیاں دیتے تھے، کہتے اتنی سخت سے سخت گالیاں دیتے تھے، وہ بیچارے بیٹھے سنتے رہتے تھے، کسی کو جواب نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں یہ والے معاملات چلتے ہوں، اور آج جو ہے پھر اسی امام کے جناب شاگردوں میں ابو حنیفہ کھڑے ہوئے جناب، بڑے بڑے ائمہ ہیں جی، ان کے شاگرد سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی آپ کے استاد کے پاس کتنے لوگ ہوتے تھے پڑھنے کے لیے؟ وہ کہتے کبھی 2 ہوتے تھے، کبھی 1 ہوتا تھا، وہ کہتے کبھی کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے وہ گالیاں دے کے نکل جاتے تھے۔ تو جو بندہ اس راہ پہ چلا نا سچی بات ہے اس کو تکلیفیں آنی ہی آنی ہیں، اس کو اذیتیں آنی ہی آنی ہیں۔ آپ بڑے بڑے ائمہ کو دیکھ لینا ان کے ساتھ کیا ہوا یار۔ حضرت ابوبکر صدیق حاکم تھے تو امام بھی تھے نا، آپ کو زہر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ حاکم تھے امام بھی تھے، آپ کو کہاں شہید کیا گیا ہے؟ مسجد میں، مصلی پر شہید کیا گیا حضرت عمر کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے مسجد نبی کے، آپ کو 40 دن تک پانی نہیں دیا گیا یار۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں مسجد میں شہید ہو رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کو 70 سے زائد بار زہر دیا گیا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں یار۔ سارے ائمہ پیچھے دیکھیں، سارے سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، وہ خود جیل سے ان کا جنازہ نکل رہا ہے یار، ان کو زہر کا پیالہ پلایا گیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ پریشان کرنے والی نہیں ہیں، یہ باتیں دل کو مضبوط کرنے والی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ آیات مبارکہ نازل کر کے حبیب کریم علیہ السلام کے دل مبارک کو مضبوط کیا ہے۔ میں کہ حبیب پیارے آپ پریشان نہ ہوں، یہ کام جو ہے شروع دن سے یہ کرتے آئے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ یہ ہو ضمیر جو ہے نا اس کا مرجع جو ہے پچھلے فعل کا مصدر ہے، یعنی یستہزئون، ان کا مصدر جو ہے استہزاء۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہم مجرموں کے دلوں میں یہ استہزاء گھسیڑ دیتے ہیں، یعنی مجرم لوگ جو ہیں ان کو علماء کا مذاق اڑانا، انبیاء کا مذاق اڑانا، ان کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اسلامی تہذیب کا مذاق اڑانا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اللہ نے فرمایا ہم مجرموں کے دلوں میں یہ مذاق جو ہے یہ گھسیڑ دیتے ہیں، یہ پھر جناب اچھا لگنے لگتا ہے ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، باتیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے انبیاء کرام علیہ السلام پر، وقد خلت سنت الاولین، حالانکہ یہ پہلے لوگوں کی سنت بھی گزر چکی ہے، پہلے لوگ بھی یہی کرتے تھے،
انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ میں حبیب پیارے یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں حال ان کا بھی وہی ہے، ان کو بھی انبیاء کا مذاق اڑانا، آپ کا مذاق اڑانا بھلا لگتا ہے، ہیں جی؟ تو بتائیں نا ذرا، آج دونوں طبقے موجود ہیں، یعنی کہ آقا علیہ السلام کی جو علمی نسب سے جو اولاد ہے آقا علیہ السلام کی وہ بھی موجود ہے، آج وہ بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اذیتیں اٹھا رہے ہیں، اور وہ جو ابو جہل کی نسل ہے، ہیں جی، ابو جہل کے وارث ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کئی دوست بچوں کو پڑھنے کے لیے ڈالتے ہیں، لوگ ورغلاتے ہیں، او جی آپ کے بچے جو پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، مولوی کو تو عزت ہی کوئی نہیں، آپ نے اپنے بچے کو کیوں پڑھنے کے لیے لگا دیا؟ ان کے لیے بھی تسلی ہے اس میں، ان کے لیے بھی تسلی ہے اس میں۔ آپ ان ذلیلوں کو نہ دیکھیں جو علماء کی عزت نہیں کرتے، طالب علموں کی عزت نہیں کرتے، آپ میدان محشر کو دیکھیں جہاں قرآن کا حافظ جو ہے اس کے والدین کو بلا کر علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے جو ہے ساری مخلوق وہاں کھڑی ہوگی، قرآن کے حافظ کے والدین کے سر پر سونے کا تاج رکھا جائے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے یار؟ تو اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا عزت کمینوں کی منڈی میں نہ دیکھیں، ہم عزت جو ہے وہ عزت دینے والے کی منڈی میں دیکھیں۔ ہاں، عزت دینے والا جو خالق اور مالک ہے، جی رب تبارک و تعالیٰ سے عزت دلانے والے حبیب کریم علیہ السلام ہیں، بندہ اپنی عزت وہاں دیکھے، ہاں وہاں اس کی عزت کیا ہے تو اس کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ کوئی بندہ ماں کی عزت نہ کرے تو بتائیں ماں بےعزت ہو جائے گی؟ ماں کے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے، جی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے، یہ تو اس کی بدبختی اپنی جنت ضائع کر رہا ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اگر یہ ماں کی توہین کر رہا ہے، ماں کی بے ادبی کر رہا ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے کہ ماں کی جناب وہ اپنی جنت ضائع کر رہا ہے، ماں کا نقصان کوئی نہیں عزت کا۔ اسی طرح کر کے جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، علماء کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، علماء کا نقصان نہیں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت جب بھی دیکھیں یہ دیکھیں خدا رسول کے ہاں ان کی عزت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔